الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا، پہلی نصیحت میری یہ ہے جو کہ ہمیں ایک دوسرے کو بھی کرنی چاہیے، اور خاص کر کے اپنے خاندان میں اپنے بچوں میں یہ نصیحتیں ضرور کرنی چاہیے۔ بچے کو سب سے پہلی بات یہ سکھائیں ہم کہ لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی کسی کو شریک نہ کرنا، شرک حرام ہے، ختم بات۔ یہ اتنا حرام کہ دنیا میں کوئی اس سے بڑھ کے حرام کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، آپ جلنا برداشت کرو لیکن شرک نہ کرنا، قتل ہونا برداشت کرو لیکن شرک نہ کرنا۔ دوسری نصیحت یا معاذ ولا تعقن والدیک، اپنے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ نافرمانی اور ہے، نافرمانی کسی بڑے آدمی کی کر دیں، مثال کے چاچو ہے اس کی نافرمانی کر دی، استاد ہے اس کی نافرمانی کر دی۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بڑھ کے اللہ رب العزت نے بتا دیا ولا تعقن، ماں باپ کو جب آپ دکھاتے ہیں نا تو وہ ماں باپ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جیسے نا کاغذ کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے، ماں باپ ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا ولا تعقن، ماں باپ کو کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے دل کو دل آزاری نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ آپ کو گھر سے بھی نکال دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے، آپ کو زمین کا ٹکڑا بھی نہیں دے رہے، آپ کو گھر کا ایک کمرہ بھی نہیں دے رہے، آپ ماں باپ کی پھر بھی نافرمانی نہیں کر رہے، آپ غلام ہیں ماں باپ کے۔ میرے نبی نے تیسری نصیحت یا معاذ لا تترکن صلاۃ مکتوبہ متعمدا، فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ میرے نبی نے متعمدن کا لفظ لایا، فرمایا متعمدن، جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی، سو گیا، انسان ہے، تھکا ہوا ہے، سفر میں ہے، انسان ہے، نہیں پڑھ سکا، لیکن جان بوجھ کے نہ چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، میرے نبی نے فرمایا جس آدمی نے بھی جان بوجھ کے نماز چھوڑی فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ رب العزت کے ذمے سے نکل گیا، وہ اللہ کے ذمے سے نکلا تو بندہ کس حیثیت سے رہے گا۔ چوتھی نصیحت یا معاذ لا تشربن الخمر، شراب کبھی بھی نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر گناہ کے جڑ ہے۔ پانچویں وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَّةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ دوڑنا، نافرمانی کوئی بھی نہ کرنا، کوئی بھی عمل ہو نافرمانی والا کبھی بھی نہ کریں۔ میرا اللہ روک رہا ہے، نہیں جاؤں گا، یہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے، نہیں جاؤں گا میں، اگر چلا گیا میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر سخت ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی کیوں اٹھائیں، کیوں اٹھائیں؟ اور پھر فرمایا یا معاذ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اپنے آپ کو میدان جنگ سے بھاگنے سے بچانا۔ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں تو بہادری سے لڑیں، پیٹھ نہ دیں۔ پیٹھ دینے والے آدمی کے لیے قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ غلیظ آدمی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ بھاگنا واپس، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا یا معاذ وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ من طولک، سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا کہ آپ اپنے خاندان پہ خرچ کیا کریں اور کھلا خرچ کریں، کنجوسی سے نہ کریں۔ جو آدمی اپنے گھر میں پیسے یا خرچ نہیں کرتا نا، اس سے بڑھ کے کوئی بے وقوف آدمی ہے بھی نہیں، بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ اور میرے پاس جو اتنی باتیں آتی ہیں، لوگ مطلب یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ پرائی بیٹی کو میں کیوں کھلا دوں بھائی، وہ بھائی تیری بیوی ہے، وہ تیرے بچے ہیں، اور میرے نبی نے تو سب سے بہترین صدقہ قرار دے دیا اس کو۔
اور آخر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ادب اخلاق سکھاؤ، اور اس معاملے میں آداب و اخلاق کے اعتبار سے آپ نے اس کے اوپر سختی کرنا، بالکل نرمی سے چلیں گے نا، بچے کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے، بچے کبھی بھی قرآن نہیں پڑھتے، بچے کبھی بھی اخلاق میں نہیں آتے۔ میرے نبی کے سامنے میں کئی دفعہ واقعہ سناتا ہوں کہ میرے نبی کے سامنے امام حسن نے کھجور کھائی تو آپ نے انگلی ڈال کے نکال دی۔ یہ امت کو بتا دیا کہ بچہ اگر کہیں دائیں بائیں جا رہا ہے تو ان کو بتا دو کہ یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ ہے کرنے دو، یہ نہ کہا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں